السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے. بات کی کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی. جو میسنجر ہے اس نے تو اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے. آپ جو لوگ ہم سے چھین لیے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی جگہ اور لوگ آ گئے اور وہی کام کر رہے ہیں. جو زخمی حالت میں موجود ہیں، جب زخموں سے ریکور کریں گے تو پھر بھی وہی کام کر رہے ہوں گے. زیادہ تندہی سے کام کریں گے. جو نئے آئیں گے وہ بھی یہی کام کر رہے ہوں گے. مسئلہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں، جب تک آپ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں دیں گے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. آپ مجھے الیکشن کمیشن کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے اور مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ زبان کہیں گے، جو آپ کہیں گے وہ میں نشر کروں. میں کیسے حقائق لوگوں کو بتاؤں جب تک آپ مجھے اندر جانے کی رسائی. تو اطلاعات تک رسائی اور صرف میرا حق نہیں، اس ملک کے لوگوں کا حق ہے. اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اطلاعات تک رسائی دے. ایکسیس ٹو انفارمیشن بلاک کی جائے، ہر قسم کی تنقید بلاک کی جائے، اور اس کے بعد جو نقاد ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے ان کو مار لگائی جائے. اور پھر بھی دنیا کو بتایا جائے کہ ہم نے جتنا فریڈم دیا ہے، یہ جو 8 سال سن کر میں تو بارہا اس پروگرام پہ کہا ہے کہ میرے کانوں پر کم از کم رحم کریں. ویوز کا مجھے پتہ نہیں کیا حال ہوتا جب میں یہ بات سنتا ہوں اور دل متلی کرنے لگ جاتا ہے یہ باتیں سن کے. پھر بھی دنیا کو بتائیں کہ فریڈم بہت. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میں وہ اس پہ بات، آپ دیکھیں الیکشن کمیشن تو ایک غیر جانبدار ادارہ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے تو جو بھی صدارتی امیدوار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کو تو آپ نے سب کو برابر دیکھنا نا. آپ دیکھیں جب وزراء کی فوج ظفر موج آئی، پرائم منسٹر آئے، ان کے لیے تو ایک پروٹوکول تھا وہاں پہ. وہاں سیکٹری ان کو باہر ریسیو کرتے تھے، اندر سر ادھر بیٹھے، یہ کریں وہ کریں. آپ نے اب کچھ لوگ روزے سے تھے، کچھ نہیں تھے، باقی معاملات وہاں پر سارے ٹھیک تھے. لیکن آپ جو اپوزیشن کے لوگ تھے یا جو لوگ جرنلسٹ تھے وہاں پہ، اچھا آپ دیکھیں مزہ کا خیر بات کہ میں ٹی وی کا جرنلسٹ ہوں، مجھے اندر داخل کیا، کہتا جی یہاں پہ کیمرہ آپ کا الاؤ نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتا، آپ کا کیمرہ نہیں آ سکتا، اور ٹیلی فون بھی رکھ لیں. میں نے کہا وہاں پہ خبر کس سے دے. اس طرح کیا ہے کہ آپ نے پہلے احتجاج کیا، پہلے جرنلسٹوں کو پراپر آپ نے کہا کہ یہ آ ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے احتجاج کے بعد پہلے دن گیٹ تک رسائی ہوئی، اگلے دن چلے اندر ایک ہال تک ہماری رسائی ہوئی. لیکن نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی تصویر تھی، نہ کوئی انٹرویو تھا، کوئی چیز ہے بیٹھ کے. ہمیں میرے خیال میں چونکہ کیبنٹ کے منسٹرز کے پاس آج کل ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے تو ان سب کو رپورٹنگ کے لیے رکھ لینا چاہیے. شاید اس سے حکومت جو ہے مطمئن ہو جائے. بٹ آن مور سیریس نوٹ، نعیم احمد خان ناظرین جو کیمرہ مین روئی ٹی وی کے اور آئی سی یو میں ہیں، ان کے بھائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شفا ہاسپٹل سے. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی محترم، بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے برادر محترم کی حالت کیا ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ سر تقریباً 2 بجے ہم کو لے کر آئے تھے، ادھر سے پولی کلینک سے لے کر آئے تھے ادھر شفا. جی. تو 2 بجے سے 7 بجے تک وہ رہا ہے ادھر ایمرجنسی میں. ایمرجنسی کے بعد 7 بجے کے بعد انہوں نے شفٹ کر دیا اوپر آئی سی یو میں. جی. ابھی تک اس کو ہوش نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک تو اس کے کہتے ہیں سر پہ لگی ہیں چوٹیں. اور چوٹوں کی نوعیت کیا بتاتے ہیں؟ وہ پڑی ہیں، کہتے ہیں ڈنڈے پڑے ہیں پولیس والوں کے. اور دوسرا سر گیس نے بڑا خراب کیا اس کو، شیلوں نے. آنسو گیس، کیونکہ جب اس کو اٹھایا ہے وہاں سے تو اس کے جو کپڑے تھے پینٹ شرٹ وہ بالکل کہتے ہیں پھٹ چکے تھے. اچھا، آپ صبح جب یہ ڈیوٹی پہ جا رہے تھے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ جی نہیں سر، یہ رات ادھر ہی رہے تھے آفس میں. انہوں نے کہا تھا کہ صبح کام زیادہ ہے، ہلا گلا زیادہ ہوگا تو میں آفس میں رہوں گا تاکہ میں ٹائم سے چل جاؤں ادھر ڈیوٹی پہ نا. تو وہ آئے نہیں تھے گھر. واٹ اے گڈ مین. یعنی کہ جو اس حکومت کے اندر جہاں پر 3 بجے کے بعد آپ کو منسٹر کو ملتا نہیں ہے، یہ رات بھر اپنے آفس میں رہے کہ صبح کام زیادہ ہے. صبح کام زیادہ ہے تو میں آ نہیں سکتا. فون آیا تھا رات. والدین کی حالت کیا ہے؟ وہ پریشان؟ والد ہے نہیں، ہمارے حیات نہیں ہے. والدہ ضعیف ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ بار بار ٹی وی چینلز پہ دکھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. جی اللہ ان کو صحت دے. یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے کتنے کروشل ہیں؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح تک انشاءاللہ پاسبل ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ چلیے اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے اور آپ کو ہمت دے. آپ بھی تو خود بھی تو صحافت سے شاید منسلک ہے نا؟ جی سر، میں خود بھی سر. تو آپ نے اس واقعے سے کوئی سبق سیکھا؟ آپ صحافت چھوڑ کے کوئی بزنس کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سر صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. ہر کہتے ہیں گورنمنٹ یہی کچھ ہوا ہے، لیکن اس کہتے ہیں گورنمنٹ میں صحافیوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں ہو رہی جاتی ہیں.
اور ہم کہتے ہیں برداشت کر رہے ہیں. یہ کب تک سر؟ کب تک یہ ہماری آواز کو کہتے ہیں روک لیں گے, ہمارے کیمرے توڑ دیں گے؟ کب تک؟ ایسا نہیں ہو سکتا سر. تھینک یو سو ویری مچ. سچ ہمیشہ کہتے ہیں سچ ہوتا ہے سر. تھینک یو سو مچ. جتنا چاہے سر, جتنا چاہے کر لے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. گڈ مارکس. طلعت صاحب ہم نے ابھی تک مسائل کی بات ساری کر لی, اس کا حل ابھی تک کیا ہمارے پاس کوئی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ لیٹ می اسٹارٹ ود یو. کیا کرنا چاہیے؟ ایکسس ٹو ہم نے کیا کرنا, اور شاید زیادہ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے کیا جو کر رہا ہے شیر نے کر رہا ہے, شیر نے جو کرنا ہے, بات تو اس نے کرنی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کیا کس حد تک آزادی دینا چاہتے ہیں, کس حد تک آزادی نہیں دینا چاہتے. آپ کے پاس پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے کے لوگ بیٹھے ہیں, پریس کلب میں کے صدر ہیں, بات کریں ان سے کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں, صحافیوں سے کیا چاہتے ہیں. شاید اسے حل تو نہیں ہوگا مسئلہ. آپ کو پتا ہے وہ صحافیوں سے کیا اسے مسئلہ شاید حل نہیں ہوگا. پتا ہے وہ صحافیوں سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیے جی, صحافیوں سے تعریف چاہتے ہیں, توصیف چاہتے ہیں, اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ اس مملکت خداداد میں ایک فرد واحد 13 سال حکومت کرنے کا پلان رکھتا ہے, اور اگر الیکٹ ہو کے آئے ہوتے لیجٹمیٹ طریقے سے تو کوئی سوال نہ اٹھاتا, بھلے 16 سال حکومت کرتے. لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم سب کو قوم سمیت کے شکرانے کے نفل ادا کریں کہ صرف 13 سال ہی حکومت کر رہے ہیں, وہ ادروائز وی کوڈ ہیو رولڈ فار 15 ایئرس. یہ چاہتے ہیں. دیکھیے طلعت, ایسے اس کا مطلب یہ ایسے ہی چلتا رہے گا آگے مشکل وقت آ رہے گا. تھنکنگ آف چینجنگ یور پروفیشن. یہ جو آپ نے بات کی یہ ہوا ہے, یہ اسی دور میں ہوا ہے. لوگوں نے اپنے پروفیشن چھوڑ دیے. ٹرائبل ایریاز میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے پروفیشن چھوڑ کے وہ کوئی اور کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ ان کی فیملیز انڈر تھریٹ تھی. بہت سے لوگ ٹرائبل ایریاز سے چھوڑ کے شہروں میں آ گئے. لیکن مزہ ٹرائبل ایریا کے اندر القاعدہ ہے, طالبان ہے, یہ اسلام آباد ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور دوسری آپ نے سب سے اچھی جمہوریت حکومت. دوسری آپ نے MMA کی بات کی. دیکھیں حکومت ہوتی ہے, اس سے ثابت ہوا. پولیس ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, انہوں نے وہی بیہیو کیا جو گورنمنٹ بیہیو کرتی ہے. میری صرف اس پہ جس اللہ کرے نعیم کو ہوش آئے اور ٹھیک ہو, 33-32 صحافی آج پاکستان میں زخمی ہوئے ہیں. میری اپیل ہے پاکستان بھر کے جرنلسٹوں سے کہ کل بڑی تعداد میں نکل کر آئیں, اپنے اپنے شہروں میں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کریں. اتوار ہے, لوگ کم نکلتے ہیں, لیکن اگر آپ 33 جرنلسٹوں کے زخمی ہونے پہ بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہمیں مار پڑ جائے گی. اس سے زیادہ پروفیشنل ہیزرڈز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. میں نے بام بلاسٹ کور کیے ہیں, میں نے رائٹس کور کیے ہیں, 27 سال کی جرنلزم میں یہی چیزیں کور کی ہیں. اس میں مار بھی پڑی ہے, ہمیں چوٹ بھی لگی ہے, گھروں پہ بھی حملے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ہم آج بھی 27 سال بعد بھی آج بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اپنا پروفیشن نہیں چینج کر رہے, آئندہ بھی نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں یونٹی شو کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحافیوں کی یونٹی سب سے بڑا جواب ہوگا اس کا, اس لیے بھی کہ پہلے بھی مار کھانے کے بعد مشتاق صاحب جلسے جلوسوں میں معذرت کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے جو صحافی آتے ہیں 40-50 سے زیادہ لوگ آپ کی اصل میں یہ پرابلم صرف جرنلسٹوں میں پوری قوم, آپ دیکھیں سڑکوں جو مرضی کریں, احتجاج ہوتا ہے, وہی کچھ لوگ آتے ہیں. لیکن ہم جیسے انہوں نے اپیل کی, یہ تو پاکستان بھر کے صحافیوں کے نمائندے ہیں. میں چھوٹا سا راولپنڈی اسلام آباد میں میری تو اپنے جو ساتھی ہیں یہاں پہ جو نیوز ڈیسک کے اوپر ہیں, جو مختلف شفٹوں میں کام کر رہے ہیں, جن کی کل ویکلی آف ہوگی, ان سے میری گزارش ہے, اپیل ہے کہ خدا کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب بھی اگر آپ گھروں میں بند رہیں گے, احتجاج نہیں کریں گے, سڑکوں پر نہیں آئیں گے, مظاہرہ نہیں کریں گے, احتجاج نہیں کریں گے, تو آہستہ آہستہ کر کے یہ انسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. لیٹ می وائنڈ اپ دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, مجھے ضیاء الحق کے دور میں اتفاق ہوا صحافت شروع کرنے کا حادثاتی طور پر, اور مجھے یاد ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ ہے ISS, ان کا سیمینار منعقد ہوا. اسٹیفن پی کوہن بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان آرمی پر, انہوں نے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. ضیاء الحق صاحب, میں اسٹیفن کوہن کے ساتھ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا, اس وقت کاظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا. تو مجھے ابھی بھی ایک ڈائلاگ یاد ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ, میں اس کو ریکال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, نہیں سیکھنا چاہیے. کم سے کم میں نے تو بڑا سبق سیکھا. اسٹیفن کوہن اور جنرل ضیاء الحق کا ڈائلاگ تھا. اسٹیفن کوہن جب پریزیڈنسی کی بالکنی پر کھڑے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, تو ضیاء الحق صاحب نے سامنے دیکھا اسلام آباد کی طرف, اور انہوں نے کہا, مسٹر کوہن, ڈو یو نو وائی آئی اسٹینڈ ہیئر؟ تو کوہن نے کہا, جی آئی ڈونٹ نو. ہی سیڈ بیکاز نتھنگ ان اسلام آباد اسکیپس مائی نوٹس. ضیاء الحق صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, کوہن صاحب کو بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے نوٹس سے باہر ہوں. تو کوہن صاحب نے کہا کہ واٹ اباؤٹ یور بیک مسٹر پریزیڈنٹ؟
یعنی آپ کی پشت پر کیا ہے اگر آپ کو اسلام آباد سامنے نظر آ رہا تھا؟ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آن مائی بیک دیر آر ماؤنٹینس، یعنی پہاڑوں نے میری بیک کور کی ہوئی ہے. اور 3 ماہ بعد پاکستان کے نظام میں بہت بڑی تبدیلی ہے اور ضیاء الحق واز ناٹ ان پاور. آخر میں صرف اللہ کا نام رہ جاتا ہے یا ان لوگوں کا نام رہ جاتا ہے جو رجسٹ کرتے ہیں ٹرنی کو. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس. اللہ حافظ.